جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر علی وقار قادری۔ ہماری قوم کا مزاج جو ہے وہ نان ایشوز پر بات کرنے کا بہت زیادہ بنتا جا رہا ہے، اور پھر سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں سوشل میڈیا کو زندہ رکھنے کے لیے اور سوشل میڈیا پر اپنی جس کو کہتے ہیں کہ معاملات کو مینیج کرنے کے لیے تو نان ایشوز کو بھی بعض اوقات ہم ایشو بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ ابھی بمبار ہوئی پڑی ہے، میرا جو آفیشیل نمبر ہے، پبلک نمبر ہے، اس پر سوالات کی کہ وسیم اکرم صاحب ہمارے مایہ ناز کھلاڑی ہیں، پاکستان کا فخر ہے، انہوں نے شیطان کو پتھر مارتے ہوئے رمی جمرات کے دوران کوئی خاص قسم کا سٹائل بنایا، یوں کر کے بازو گھما کے۔ تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے، نان ایشو میں سے ایشو نہیں ہے۔ یہ چیزوں کی حیت اور نوعیت کے پیچھے اتنی گہرائی سے پڑھنا یہ کوئی دین کا تقاضا نہیں ہے۔ پتھر مارنا مقصود تھا، انہوں نے پتھر مار دیا، اور پھر اس کا جو طریقہ مستحب طریقہ علماء نے لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ یوں دیکھیں، بازو اوپر ہو، حتیٰ کہ بغل کی سفیدی واضح ہو، یعنی یوں اٹھا کے کرنا ہے۔ تو وہ جس طریقے سے پھینک رہے تھے، اور یہ بھی مستحب ہے، اصل تو آپ نے پتھر مارنا ہے، اور پھر یہ پتھر مارنا یہ فرائض اور وجوب اور فرائض میں سے نہیں ہے حج کے، لیکن برل سنت ہے، یہ عمل کرنا چاہیے اور کرنا لازمی ہے۔ تو اب اس عمل کو انہوں نے کیا، تو ویڈیوز آئی ہیں جس میں وہ جنرل بھی پھینک رہے ہیں، ایک یا دو پتھر انہوں نے اس طریقے سے پھینک دیے۔ اب اس کو یعنی ہمارے ہاں جو غیر ضروری اور امیچور ریلیجیس اپروچ ہے، جن کے پاس کرنے کا کوئی کام نہیں، کبھی ان کے پاس افضلیت علی و ابو بکر ہے، کبھی ان کے پاس تکفیر اقبال ہے، کبھی ان کے پاس مسئلہ داڑھی ہے، کبھی ان کے پاس کیا کہتے ہیں مفتی عبدالقوی ہے، کبھی ان کے پاس جناب کوئی ڈانسر ہے اور اس کا کسی عالم کے ساتھ ملاقات کے چرچے ہیں، لاجانی قسم کی ساری چیزیں ہیں، تو جس پر یہ بھرا پڑا معاملہ۔ تو اس طرح کی چیزوں میں بالکل نہیں انوالو ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک عبادت کا معاملہ ہے، ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے، قبولیت یا عدم قبولیت ان کی نیت پر منحصر ہے۔ ہم ہر شے کو ظاہری بات کو دیکھ کے حکم لگا دیتے ہیں، اور پھر حکم لگانا بھی ٹھیک ہے، علماء کا کام ہے، لیکن وہاں جہاں پر بنتا ہو، کون سا کوئی فرض قضا ہو گیا یا واجب قضا ہو گئی ہے، وہ ایک کام ہے جس کو کر رہے ہیں ایک بندہ اخلاص کے ساتھ اپنا وقت نکال کے، اپنے پیسے خرچ کر کے مدینہ پاک مکہ پاک گیا، حج کر رہا ہے، 5 دن وہاں حج کے اس نے سخت گرمی میں گزارے، اس ماحول میں جس میں 1000 کے قریب لوگ گرمی کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے، جس میں سے 600 کے قریب مصر کے ہیں، 11 پاکستانی ہیں۔ تو اب وہاں پر جا کے بندہ اپنے پورے اخلاص کے ساتھ گیا، اور وہ ایسی عبادت جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اخلاص کے ساتھ حج کر لیا اس کے گویا وہ ایسے ہی ہو گیا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ پھر اس حدیث کی علماء نے تشریحات کی کہ اس سے مراد وہ تمام امور ہیں، وہ تمام گناہ ہیں جو حقوق اللہ سے متعلق ہوں، حقوق العباد کے بہرحال اس کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے۔ علماء نے پھر اس کی توجیہ کی، امام ابن حجر نے اور دیگر نے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی عظیم عبادت ایک بندہ کرنے گیا ہے، اور ہم اس کے ایک ایسے ظاہری عمل پہ جس کے اندر میں نے وہ دیکھا، مجھے تو ایسی کوئی بات بھی محسوس نہیں ہوئی، بلکہ اگر بالفرض یہ مسئلہ سوشل میڈیا کے ذریعے میرے علم میں نہ آتا تو میں نوٹس بھی نہ کرتا کہ یہ ہو رہا ہے، بلکہ میں نے تو اس سٹائل کو انجوائے کیا جس طریقے سے وہ کر رہی تھی۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ لوگوں پر حکم لگانا چھوڑیے، اپنے اوپر حکم لگانا شروع کیجیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم سے دین کو کتنا فائدہ ہے، ہم سے دین کو کتنا نقصان ہے، ہم کتنے خوش آمدی ہیں، ہم کتنے خود پسند ہیں، ٹھیک ہے، ہم کتنی اپنی انا کی تسکین کے لیے کتنے بڑے بڑے نقصان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس کے شر ہے، اعوذ باللہ من شرور انفسنا۔ حضور علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی، ہر دعا کے ساتھ آپ یہ فرماتے، حالانکہ آپ تو معصوم تھے، حضور علیہ السلام کے اندر سے تو خیر ہی خیر تھی، لیکن ہماری تعلیم کے لیے کہ اے اللہ ہمیں اپنے نفس کے شر سے پناہ دے۔ باہر کا شر تو بڑا مختلف اور بات کی بات ہے، اصل چیز ہے آپ کے نفس کا شر جو آپ کے اندر پایا جاتا ہے، جو آپ کے اندر پنپ رہا ہے، جو تباہ کن ہے، جو آپ کی پوری شخصیت کو اس نے اپنے حصار میں لے کر آپ سے وہ گناہ اور برائیاں کروا رہا ہے۔ اصل چیز تو وہ ہے۔ ارسطو کہا کرتا تھا کہ میں آیا تھا نماز عصر کے لیے، تو بھی 2-4 منٹ ہیں، تو میں نے واک بھی کر رہا ہوں، اور میں نے کہا چلیں ساتھ اس میسیج کا جواب دے دیں چونکہ سر کھا گئے ہیں لوگ۔
تو میں بتا رہا تھا ارسطو، بڑی خوبصورت بات اس نے کی ارسطاٹل نے. وہ کہتا ہے کہ انسان کے دو طرح کے علمیات ہیں. ایک علمیہ وہ ہے جو انسان کے جس کا انسان خود ذمہ دار ہے، جو اس کے اندر کے علمیات ہیں. اور کچھ علمیات وہ ہیں جو انسان کے باہر کے ہیں، خارجی علمیات، جس کے دوسرے لوگ ذمہ دار ہیں. اگر انسان ان علمیات پر قابو پا لے جو اس کے اندر کے ہیں تو فطرت، اب چونکہ وہ غیر مذہبی ذہن کا تھا تو اس نے قدرت اور خدا کے بجائے فطرت کا لفظ استعمال کیا. تو فطرت ان علمیات کو خود بخود مینج کر لیتی ہے جن کا وہ ذمہ دار نہیں، جو خارجی ہیں. تو لہٰذا اصل مدعا یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے، اپنی طرف دیکھنا ہے، دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا. نہ دوسروں کی عبادات پر حکم لگانا ہے، ایون کہ نہ دوسروں کے گناہوں پر حکم لگانا ہے. ہر ایک خلوت میں ادب آداب کے ساتھ اگر اصلاح کر سکیں تو کریں، بس یہی کام ہے. بات اصلاح کے ساتھ پہنچانا مقصود ہے. لٹھ لے کے پھر جانا یہ کہیں دین میں نہیں ہے، کہیں قرآن میں نہیں ہے، کہیں حدیث میں نہیں ہے کہ آپ نے لٹھ لے کے پھر جانا ہے. حتیٰ کہ انبیاء کہا کرتے تھے کہ وما علینا الا البلاغ، یہ پیغام خدا اچھے طریقے سے پہنچا دینا، اس کا ابلاغ کر دینا ہمارے ذمے، بس اتنا ہے. باقی وہ جانے، اس کا رب جانے، اس کے معاملات جانے. تو لہٰذا یہی روش اختیار کریں. کبھی بھی ایک غیر ضروری طور پہ دوسروں کے معاملات میں سینسٹیو نہ ہوا کریں، اور پھر جو معاملات اللہ تعالیٰ سے متعلق ہوں، عبادات سے متعلق ہوں، ان میں قطعاً سینسٹیو نہ ہوں. اسی طرح حضرت میں آپ کو ایک اور واقعہ بھی بتا دوں، چھوٹی سی بات ہے. شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے صوفی اور بہت بڑے حکیم گزرے ہیں. انہوں نے اپنے بیٹے کو جگایا تہجد کے لیے. تہجد پڑھنے کے بعد بیٹے نے کہا یہ کتنے بدبخت ہیں جو سارے سوئے ہوئے ہیں. شیخ سعدی کو بڑا افسوس ہوا. فرمایا کہ کاش تو یہ 2 نفل نہ پڑھتا، کیونکہ تیرے یہ 2 نفل قبول ہوئے یا نہیں معلوم نہیں، مگر یہ جو بدگمانی تو نے اتنوں کے بارے میں کر لی اور ساروں کو غافل سمجھ لیا اور ایک ہی کیٹیگری میں سمجھ لیا، یہ یقیناً تیری گرفت کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو لہٰذا اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی اصلاح کیجیے، اپنے معاملات کو درست کیجیے، لوگوں پر حکم مت لگائیے. وسیم اکرم صاحب کا یہ عمل ہرگز قابل گرفت نہیں ہے. تو یہ ان کے رب کا معاملہ ہے، اور ظاہراً بھی اس کے اندر کچھ ایسا نہیں ہے کہ اس پر گرفت کی جائے. یہ گرفت ہمیں خود پر کرنی ہے، اپنے ہر عمل پر کرنی ہے، اپنی کی گئی عبادات پر کرنی ہے، اپنی طرف سے کی گئی معاملات پر کرنی ہے، اور اپنی طرف سے ہر وہ عمل جو ہم کرتے ہیں یا ہر وہ عمل جو ہم کرنے کا سوچتے ہیں اور ہر وہ عمل جس کا ہم ارادہ رکھتے ہیں اس پر گرفت کرنی ہے، اس کو سالڈ کرنا ہے، اس کو سچا سچا کرنا ہے، اس پر خیر پر قائم ہو، اس بات کی کوشش کرنی ہے. امید ہے میں آپ کو بات سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں گا. السلام علیکم. یہ ایک واقعہ تھا جس کی روشنی میں نے کچھ ضروری باتیں عرض کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.